پاکستان کی سابق MNA اور خوبرو سیاستدان کشمالہ طارق آج کل کہاں ہوتی ہیں؟ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیسا ہے اور ماضی میں کن کن سیاستدانوں کے ساتھ ان کے جھوٹے سکینڈلز پر مبنی کہانیاں گڑھی گئیں؟ MNA بننے سے پہلے کشمالہ طارق کون سے مشہور سیاستدان کے دفتر میں مفت میں کام کیا کرتی تھیں؟ PTI رہنما فردوس عاشق اعوان کو کشمالہ طارق سے آخر کیا بیر ہے اور وہ انہیں اپنی نجی محفلوں میں کن ناموں سے پکارتی ہیں؟ کشمالہ طارق نے ابتدائی تعلیم لاہور میں رہتے ہوئے کوئنز میری اور کینیڈ سے حاصل کی۔ 90 کی دہائی میں جب کشمالہ طارق پنجاب یونیورسٹی کے لاء کالج میں زیر تعلیم تھی تو اس دوران وہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس کرتی رہیں۔ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ ونگ صوبہ پنجاب کا صدر بنایا گیا۔ کشمالہ طارق کو بیرون ملک پڑھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے سال 1996 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے کارپوریٹ اور کمرشل لاز میں LLM کیا۔ کشمالہ طارق اپنے کیمپس میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس کیا کرتی اور وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں اسٹوڈنٹس یونین کی صدر بھی رہیں۔ جب عمران خان نے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو کشمالہ طارق نے اسے جوائن کر لیا اور کپتان نے انہیں PTI یورپ اور UK کا چیف کوارڈینیٹر بنایا۔ پاکستان واپسی پر کشمالہ طارق نے اپنے پروفیشنل کریئر کی شروعات مانوی والا اینڈ ظفر لاء فرم سے کی۔ کشمالہ طارق کو اپنی لاء پریکٹس کے دوران صدر ایوب خان کے وزیر قانون رہنے والے سینئر سیاستدان SM ظفر جیسے نامور وکیل کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا۔ مشرف دور میں کشمالہ طارق گجرات کے چودھریوں کی مسلم لیگ قائد اعظم میں شامل ہو گئیں اور انہیں PMLQ کی سیکرٹری انفارمیشن کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ 2002 کے جنرل الیکشن کے بعد بننے والی اسمبلی میں کشمالہ طارق کو پہلی بار خواتین کی مختص نشستوں پر MNA بنایا گیا۔ تب ان کے کولیگز میں شیخ رشید احمد، چودھری شجاعت حسین، غلام سرور خان، میر ظفر اللہ خان جمالی، سمیرہ ملک، ڈاکٹر شیر افغان نیازی، عمران خان، خواجہ سعد رفیق، مخدوم جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی جیسے بڑے نام شامل تھے۔ کشمالہ طارق کو 2008 میں دوسری بار MNA بنایا گیا۔ اپنے ٹینیور میں وہ ایک فعال پارلیمنٹیرین تھی اور انہوں نے خواتین کے حقوق، حدود آرڈیننس، غیرت کے نام پر قتل اور انسانی حقوق کے حوالے سے قانون سازی میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ وہ قانون و انصاف اور ہیومن رائٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی ممبر بھی رہی۔ کشمالہ طارق 2007 میں کامن ویلتھ ویمن پارلیمنٹیرینز کی چیئرپرسن بنی اور 3 سال تک اپنے عہدے پر کام کرتی رہی۔ کشمالہ طارق بطور رکن قومی اسمبلی اپنے نت نئے فیشن اور سٹائلنگ کی وجہ سے میڈیا کی زینت بنی رہتی تھی۔ ان کے سٹائل کو دیگر خواتین MNAs بھی کاپی کیا کرتی۔ مشہور بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے نے دنیا بھر کی گلیمرس سیاسی خواتین کی لسٹ جاری کی تو اس میں کشمالہ طارق کا 8واں نمبر تھا، جبکہ اس لسٹ میں سر فہرست پاکستانی وزیر خارجہ ہینا ربانی کھڑ تھی۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کشمالہ طارق اور فردوس عاشق اعوان کے مابین ایک ٹاک شو کے دوران خوب گرما گرمی ہوئی تھی اور فردوس آپا نے ان کے حوالے سے انتہائی غلیظ قسم کے دعوے کیے تھے۔ فردوس عاشق اعوان نے جھگڑا کرتے ہوئے کشمالہ طارق سے کہا کہ تم کسی کے بیڈ روم سے سیاست میں آئی ہو اور تمہاری سیاست کا آغاز لاہور کے بدنام زمانہ علاقے ہیرا منڈی سے ہوا ہے۔ فردوس عاشق اعوان کشمالہ طارق کو ایان علی پارٹ 2 اور سیاسی بٹر فلائی کہتی رہی۔ ماضی میں کشمالہ طارق پر اپنے ساتھی MNA سے فیورز لینے کے الزام لگتے رہے ہیں۔ کسی نے خواجہ آصف سے ان کا نام جوڑا تو کسی نے کہا وہ مبینہ طور پر ہمایوں اختر کے علاوہ ایک اور منسٹر صاحب کے ساتھ رہتی رہی ہیں۔ نمبر 15، کشمالہ طارق مارچ 2018 میں ایک بار پھر اس وقت میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئی جب اینکر پرسن مطیع اللہ جان نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور دوران انٹرویو سوالات کے جوابات نہ دے پانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے عملے کے ذریعے صحافی سے بدتمیزی کی اور کیمرے تک چھین لیے تھے۔ نمبر 16، کشمالہ طارق کی پہلی شادی کینیڈا میں مقیم پاکستانی نیاد طارق رشید سے ہوئی۔ طارق رشید کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کے ممبر رہ چکے ہیں۔ کشمالہ اور طارق رشید کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ازلان خان ہے۔ نمبر 17، کشمالہ طارق نے 2021 میں اپنی دوسری شادی مشہور بزنس مین وقاص خان سے کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے تھے۔ یاد رہے کہ وقاص خان ویسٹرن ہوٹل مری روڈ اسلام آباد کے مالک ہیں۔ نمبر 18،
कशमाला तारिक की दूसरी शादी को मीडिया में खासी कवरेज मिली। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी शादी में खुद भी डांस किया था। नंबर 19, 24 जनवरी 1972 को लाहौर में पैदा होने वाली कशमाला तारिक इस वक्त 50 बरस की हैं। कशमाला एक तवील अरसे तक अपना सरनेम तारिक इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन अब वो अपना नाम कशमाला खान लिखती हैं। नंबर 20, कशमाला तारिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करती हैं। वो ट्विटर पर काफी मुतहरिक हैं और उनके फॉलोअर्स की तादाद 5,28,000 से ज्यादा है। नंबर 21, कशमाला तारिक इस वक्त इंसदादे हरासगी के एक वफाकी अदारे की चेयरपर्सन हैं। कशमाला तारिक पर मीम्स बनाने का सिलसिला तब से शुरू हुआ है कि जब मोहतरमा का ये बयान सामने आया कि खवातीन को शायरी, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजना भी हैरासमेंट के ज़मरे में आता है। मेरे पास ऐसी शिकायत भी मौजूद हैं जहां दफातर में नायब कासिद भी खवातीन को हरास कर रहे होते हैं। कशमाला तारिक के मुताबिक किसी मर्द की जानिब से खातून को खाने और चाय पर बुलाया जाना भी हरासा करने के मुतरादिफ है। नंबर 22, कशमाला तारिक कितनी अमीर हैं और उनके कितने असासाजात हैं? तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 2010 में उनकी प्रॉपर्टी की कुल मालियत 1 करोड़ 16 लाख रुपए थी। नंबर 23, अगर कशमाला तारिक के कारोबार और ज़राए आमदन की बात करें तो वो एक वफाकी अदारे की सरबराही करती रही हैं, जहां से उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह के अलावा कई मरात मिलती हैं। जबकि कशमाला लॉ एसोसिएट्स के नाम से उनकी एक लॉ फर्म है और वहां से भी उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती है। नंबर 24, जब कशमाला तारिक MNA थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 12 अप्रैल 2014 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक कशमाला तारिक की मलकियत में 200 तोले सोना है, जबकि इस लिस्ट में पहला नाम फिरदौस आशिक आवान का था, जिनके पास 755 तोले सोना है। नंबर 25, कशमाला तारिक किस किस मुल्क की सैरो तफरी कर चुकी हैं? तो रिकॉर्ड के मुताबिक वो अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात, UK, जर्मनी, इटली, स्वीडन और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक का सरकारी और निजी दौरा कर चुकी हैं।